ہندوستان اور ہندوستانیوں کے لیے آج کا دن یا اسی طرح سے 15 اگست کا دن یہ مہا اتسو یعنی بہت بڑا تہوار کا دن ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اور اگر غلامی لائق ہے تو صرف اسی ذات کی غلامی انسان قبول کر سکتا ہے، اور اسی کی غلامیت کا لبادہ اپنے کاندھے پر اپنے گلے میں ڈال کر کے زندگی بسر کرنا گوارا کر سکتا ہے۔ کسی انسان کی غلامیت کو وہ قبول نہیں کر سکتا اور ان کو زیب بھی نہیں دیتا۔ لیکن دوستو، عزیز بچوں، یہ ہماری اور ہندوستان کے لوگوں کی بدقسمتی تھی کہ 1600 صدی عیسوی کے درمیان اور وسط میں انگریزوں کی کچھ نفر کچھ جماعت ہندوستان میں آ کر کے ہندوستانی حکومت سے کمپنی کی بنیاد ڈالنے کے لیے کچھ زمین الاٹ کر لی، یعنی اس کو ہم التجارت الشرقیۃ الہندیۃ الغربیہ انڈیا ایسٹ کمپنی کی بنیاد منظوری لے کر کے اس طرح سے یہ تن کے گورے من کے کالے برطانیہ سے آئے ہوئے، انگلینڈ سے آئے ہوئے یہ اپنی چال بازی شروع کی۔ اور دوستو، یہ ہندوستان کے اس وقت جو حکمراں طبقہ تھے یا جو عوام تھی، یہ حکمراں طبقے اور یہ عوام ان کے چال کو سمجھ نہیں سکا اور یہ خواب غفلت میں پڑے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنا یہ دائرہ وسیع کرتا رہا، اور ہوتے ہوتے 150 سال سے کچھ زائد کے عرصہ میں یعنی 1857 میں پورے ہندوستان کو کلی طور پر اپنے قبضے میں لے لیا، اور پورا ہندوستان مکمل طور پر انگریزوں کا غلام بن گیا۔ میرے دوستو، لیکن اس غلامی سے نجات پانے کے لیے اس 300 سالہ مدت میں ہمارے علماء کرام نے مفتی کفایت اللہ صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الہند اور اکابرین نے میرے دوستو ایک ایسی محنت کی لیکن چونکہ مسئلہ تھا پورے ہندوستانیوں کا، صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ ہندوستانیوں کا مسئلہ تھا کہ ہندوستان کو آزاد کرا کے جہاں مسلمانوں کا دھرم اور مذہب خطرے میں تھا، وہیں ہندوستان کے دوسرے برادریوں کا مذہب اور دھرم خطرے میں تھا۔ چنانچہ گاندھی جی کو انگلینڈ سے بلا کر کے ہمارے اکابرین نے ان تمام کو جوڑا، اور 1857 کے بعد سے مسلسل ایک ایسی کوشش ہوتی رہی۔ میرے دوستو، قربانی کے لیے تو ایسی تاریخیں ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے علماء کرام اور ہمارے عوام نے اتنی قربانیاں دی ہے کہ ہمارے برادران وطن کی ہمارے مقابلے میں 1% بھی قربانی نہیں ہے۔ لیکن دوستو، جب 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا اور ہندوستان سے انگریز برطانیہ کو بھاگا، تو میرے دوستو، ہم اور آپ یہ ہندوستان میں آزادی کی سانس لینے لگے۔ لیکن آئین ہند یہ ہمارے ہندوستانیوں کے باشندے اور جو ان کے ناگرک تھے ان کے حساب سے فٹ نہیں تھا۔ میرے دوستو، ابھی جیسا کہ عزیز بچے نے بتایا، چنانچہ ایک کمیٹی سنگٹھن کی گئی، ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، اور انہوں نے قوانین بنائے، اور پھر حذف و قذف کے بعد، ترمیم و تنسیخ کے بعد 1950 میں آئین ہند نافذ کیا گیا۔ یہی 26 جنوری کا دن ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہم آزاد ہندوستان میں جو سانس لے رہے ہیں، یہ ہمارے اکابرین اور ہمارے اسلاف کی قربانیاں رہی ہے۔ ان قربانیوں کو آپ پڑھیں گے، اور ان قربانیوں کو جب آپ کتابوں میں مطالعہ کریں گے تو آپ کے آنکھ سے آنسو نہیں بلکہ خون کے آنسو بہنے شروع ہوں گے۔ لیکن ان قربانیوں کے باوجود بھی، ان ساری قربانیوں اور بلیدانوں کے باوجود بھی آج
کچھ طبقے ہندوستان میں ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں تمہاری جگہ نہیں، تمہارا حق نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا جب وقت پڑا تھا گلشن کو میں نے ہی لہو کا دان دیا، آج وہ جب آزادی ملی ہے کہتے ہیں تمہارا حق نہیں۔ میں دوستو آج ہمارے خون کا حصہ ہندوستان کی مٹیوں میں ملی ہوئی ہے، آج بھی اس کے رنگ ختم نہیں ہوئے ہیں، لہذا ہم ہندوستانی ہیں، ہم ہندوستان میں رہیں گے اور مر کے بھی ہم ہندوستان ہی کی مٹی پہ دفن ہوں گے۔ عزیز طلباء، ہمیں اکابرین کی تاریخ یاد رکھنی ہے، پرکھوں کی تاریخ یاد رکھنی ہے کہ ہماری کیا بلیدان، ہمارے میں کیا کوششیں اور ہماری کیا قربانیاں رہی ہیں۔ اور جو قوم اپنے پرکھوں کی، اپنے اکابرین و اسلاف کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ قوم موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ ہم اپنے طلباء سے کہیں گے آپ اپنی تاریخ کو یاد رکھیے، مطالعہ کیجیے۔ حکومتی سطح پر اگر تاریخ کو نکالی جا رہی ہے نصاب سے تو وہ نکال دے، وہ ان کے بس کی ہے، لیکن ہم اپنی پرکھوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، اس کو دیکھیں گے، اس کے اپنی زندگی میں اپنے لائحہ عمل میں داخل کریں گے، ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے اکابرین نے ہندوستان کی آزادی میں کیا رول ادا کیا ہے، کیا قربانیاں پیش کی ہے۔ تو ہمارے خون میں آج بھی وہی انہی کا خون شامل ہے، آج ہمارے خون میں وہی حرارت و گرمی ہے جو ہمارے اکابرین کے خون میں تھے۔ آج ہمارا خون سرد نہیں ہوا ہے، لیکن دوستو شرط یہ ہے کہ ہم ایک پکے سچے سپاہی مسلمان اور ہندوستانی بن کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکابرین کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ انہی کے صدقے میں، انہی کے طفیل میں آج ہم جو کچھ بھی ہندوستان میں مذہبی اعتبار سے زندگی گزار رہے ہیں، ملی تشخصات باقی ہیں، انہی کے صدقات ہیں، انہی کے دین ہیں، انہی کی وجہ سے آج ہماری سر پر ٹوپیاں نظر آتی ہیں، آج ہمارے سر پر اسلامی لباس نظر آتے ہیں۔ اگر ان کی قربانیاں نہیں ہوتی تو نہ جانے خدا ہم ہوتے اور ہم سارے لوگ ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان چند باتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اکابرین کی تاریخ کو دہرانے اور مطالعہ کی توفیق عطا فرمائے۔